بھائی عزیز مصر کی بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اسے یہ بات کس طرح معلوم ہوئی۔ چنانچہ وہ بولے، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی مارے شرم کے زمین میں گڑ گئے۔ ساری صورتحال ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ آخر کہنے لگے، اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت فرمائی اور بے شک ہم خطاوار ہیں۔ آپ آخر اللہ کے پیغمبر تھے۔ پیغمبرانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی علامت نہیں، خدا تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے انہیں فوراً ہی معاف کر دیا اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے۔ آپ کو اپنے والد سے بچھڑے 40 سال گزر چکے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر فرمایا، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، تم یہ کرتا والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم انہیں اور باقی سب گھر والوں کو یہیں لے آنا۔ اب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ کرتا لے کر مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں تشریف فرما یعقوب علیہ السلام بول پڑے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر اور کنعان کا درمیانی فاصلہ 250 میل تھا، یعنی آپ کو 250 میل فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ جب یوسف علیہ السلام مصر ہی میں موجود تھے اس وقت تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا۔ کرتے کو چہرے پر ڈالنا تھا کہ آپ کی بینائی لوٹ آئی اور آپ بول اٹھے، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ یہودہ نے جواب دیا، پورے ملک میں ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا ہے، سب ان کی تعریف کرتے ہیں اور اب وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ اس پر یعقوب علیہ السلام بولے، میں نے تو تم سے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ عزت اور وقار کے لحاظ سے آپ کی کیا حالت ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی حالت کیسی ہے، اس کے عمل کیسے ہیں؟ اب انہوں نے کہا، وہ دین کے بہترین حالت پر ہیں۔ اس کے بعد بھائیوں نے باپ سے اپنے کیے کی معافی ان الفاظ میں مانگی، اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان قریب سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ جمعے کی شب میں یا تہجد کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 67 افراد تھے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام یہ اطلاعات لیتے رہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ آپ والد محترم کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام مصر کے دروازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے والد بزرگوار کا شاہانہ استقبال کیا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگایا۔ یہ ملاقات 40 سال کی جدائی کے بعد ہوئی۔ اب آپ سب شہر چلیے، انشاءاللہ آپ ہر طرح امن میں رہیں گے۔ اس طرح سب لوگ مصر میں داخل ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چاہا اپنے والد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کا تعارف رعایا سے کرائیں، چنانچہ آپ نے دربار عام لگائے جانے کا حکم دیا۔
ایک اونچا چبوترا بنایا گیا۔ اس پر ان سب حضرات کو عزت اور احترام سے بٹھایا گیا تاکہ سب لوگ انہیں دیکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام جب دربار میں حاضر ہوئے تو تمام درباریوں نے اس وقت کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد اور بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بھرے دربار میں تعظیم کرائی، اور یہ سجدہ دراصل تعظیمی سجدہ تھا۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ سجدے کے اس منظر کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، اے میرے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس خواب کو سجدہ کر دکھایا۔ مصر کا بادشاہ جو تخت و تاج سے الگ ہو گیا تھا، اس نے بھی یوسف علیہ السلام کے خاندان کا بہت احترام کیا۔ انہیں رہائش کے لیے زرخیز زمین دی اور یہ خاندان اس مقام پر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عروج عطا فرمایا، اس پر آپ نے ان الفاظ میں شکر ادا کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت کا ایک بڑا حصہ دیا اور تو نے مجھے خزانوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے فرما برداری کی حالت میں یعنی اسلام پر موت دے اور مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی، جب میری وفات ہو جائے اور بنی اسرائیل دربار سرزمین فلسطین میں جا کر آباد ہوں تو میری لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، بلکہ میرے آبائی وطن کنعان میں والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اور دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس لے جا کر دفن کر دیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بذریعہ وحی انہیں حکم ہوا یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں باپ دادا کے پاس دفن کر دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تب آپ نے قبر کا پتہ چلایا، پھر قبر کو کھود کر تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔